دوسرا عمل تدبر کا ہے قرآن کا کہ ہم فکر کریں، جتنا موقع مل رہا ہے ایک آیت کے بارے میں سوچیں. کتنی بہترین ہے. بعض اوقات انسان تلاوت قرآن پڑھتا ہے، خدا کلام کر رہا ہے اپنے بندے سے، گفتگو کر رہا ہے. آیات ایسی آ جاتی ہے کہ انسان کی زندگی بالکل ایسا لگتا ہے کہ خدا اسی سے ہی بات کر رہا ہے. کتنی ایسی آیات آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ترجمہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ سے پروردگار کچھ کہنا چاہ رہا ہے. اور زندگی کے سارے مسائل، چیزوں کا حل ہمیں بہترین طریقے سے قرآن دے رہا ہے. جہاں اگر ظاہر آیت ہم نہیں سمجھتے تو ہم اپنے مفسرین کو، اہل بیت نے جو تفاسیر اور حدیث بیان کی ہیں، ہم ان کی طرف چلے جاتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں جو قرآن کے اندر ہیں. ہماری کوشش تھی کہ بہرحال اگر وقت ملا تو ہمارے کچھ دوست بہت زحمت کر رہے ہیں کہ تقریباً شاید 4-5 منٹ کے اندر ہر روز ایک پارے کا خلاصہ ہے. 4-5 منٹ میں کوشش کروں گا کل سے اگر توفیق ہوئی تو بیان کروں تاکہ پتہ ہو کہ پہلے بارے میں کیا ہے، دوسرے بارے میں کیا ہے، تیسرے بارے میں کیا ہے. یہ تھوڑا بہت ہمیں پتہ ہونا چاہیے. وہ ہیری پوٹر کی کتاب جب ریلیز ہوتی ہے لوگ لائنیں لگا کے خریدتے ہیں، اور وہ صرف تخیلاتی ناول ہے، اور وہ بھی اس میں شیطان پرستی ہے ساری، اور وہ لائن سے لگے ہوئے لوگ. لائن لگتی ہے یورپ میں کتاب خریدنے کے لیے. ہمارے یہاں بھی بڑا پوز مارا جاتا ہے. جو ہمارے یہاں بھی کچھ فیملی ہیں نا ہیری پوٹر شیلف میں رکھتے ہیں کہ نا ہمارے بچے ہیری پوٹر پڑھتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، پڑھے، بری بات ہے، اسٹوریز پڑھے، لیکن جو حقیقی کتاب ہے، احسن القصص قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بیان کی ہے، وہ ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ کتنا ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ کتنا ہم بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں؟ قرآنی چیزوں کو بچوں کے لیے کتنا کیا ہم نے آج تک؟ اب جب مولانا کچھ بتا دے کہ یوں کرنی چاہیے، اسٹوری بنانی چاہیے، اینیمیشن بنانی چاہیے، سب آ جاتے ہیں مولانا صاحب پھر کب بنا رہے ہیں آپ؟ سارا کام مولوی نے کرنا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، کوئی باتیں کرنی ہے. سارا کام مولانا کر لے. مولانا اگر کچھ لے لے، 4 پیسے کھا گیا، پیسے دے گا. مولانا صاحب کا کام یہ تھا پیسے. بھائی یہ کام پروفیشنل کا ہے، مولوی کا کام نہیں ہے. یہ مولانا صاحب بتا سکتے ہیں، آپ پروفیشنل کو ہائر کریں، آپ کام کرائیں، آپ بھی تو کوئی ذمہ داری لیں. ساری ذمہ داری ہم مولانا ہی لے لیں زندگی کی. نہیں، ہر بندے کی ذمہ داری ہے معاشرے کے اندر. امام وقت کو ہر بندہ چاہیے، ہر انسٹیٹیوشن کو بندہ چاہیے. اب آپ بولے میں تو مثلا نارمل سا آدمی ہوں، میرا کیا کام ہے امام؟ میں امام کی کیسے؟ وہ دیکھیں تہران میں موچی تھا کہ جس سے وقت کے امام نے کہا کہ اگر میں تمہیں ملنے نہ آؤں ہر ہفتے تو کیا ہوگا. موچی تھا، کہتا ہے مولا میں مر جاؤں گا. امام فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اس لیے ہر ہفتے ملنے آتا ہوں. موچی تھا. ایک موچی اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے تو ہم کیوں مایوس ہیں کہ ہم امام کے کوئی کام نہیں آ سکتے؟ عزیزان، جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے. کتنا میں پریشان ہوں وقت کے امام کے لیے. پہلی دعا ہماری ظہور امام کی ہونی چاہیے. کیوں؟ جب تک میری ساری دعاؤں، خواہشات، میری پرائرٹیز، سب کچھ پر اگر وقت کا امام امپورٹنٹ ہوگا تو میں پھر کامیاب ہوں، ورنہ میں کامیاب نہیں. آپ کو بولا جائے جیسے فیری ٹیل میں ہوتا تھا نا کہ 3 دعائیں مانگو قبول ہو جائیں گی، تو میں پہلے کیا مانگوں؟ آپ اپنے آپ سے دل میں پوچھیں. میں آپ سے کیا، میں آپ کے سامنے تقدس معافی تو نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو نہیں. آپ اپنے آپ سے پوچھیں. بولا آپ گھر مانگیں گے، گاڑی مانگیں گے، یا کوئی بہت بڑی نوکری مانگیں گے، یا بولیں گے یہ میرا کام ہو جائے وہ. لیکن میں انڈیویجول ہوں، میری ساری پریشانیاں فردی ہیں، لیکن ظہور کا ہو جانا عالم کی پریشانیوں کو ختم کرے گا. یہاں خود غرضی نہیں ہونی چاہیے. کربلا کو ماننے والے خود غرض نہیں ہے. کربلا سیکریفائس ہے، قربانی ہے، اظہار ہے. کربلا وہ راستہ دکھا رہا ہے کہ تمہیں اپنا کچھ نہیں، سب اللہ کا، سب خدا کا. جو امام ہے اس کے گرد گھومتے رہو. اور امام کے گرد کربلا والوں نے گھوم کر دکھایا. تیر کھا لیے، سب کھا لیے، مگر امام کو تیر نہیں لگنے دیے جب تک زندہ تھے. یہ کمال ہے. ساری زندگی اگر ہم اس درخواست کو سنتے رہیں اور اپنے وقت کے امام کے اوپر قربان نہ ہو پائیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ جان محترم، آغا بنایان کے جو بہت بڑے اسکالر ہیں ایران کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ امام سے ضرور امام کی زیارت ہو جائے، امام آ جائے. تو کہتے ہیں مطلب امام کو دیکھ لیا، یعنی دیکھ رہا ہے امام کو، یعنی آپ سمجھتے ہیں امام کو میں دیکھ لوں، امام کو میری زیارت ہو جائے، میں امام کو مل لوں، یعنی پھر کیا ہوگا؟ پھر اپنے گھر چلے جائیں گے آپ. کیا کریں گے آپ؟
آپ بولیں گے نہیں اچھا مولا میں نے آپ کو بس دیکھنا تھا، میں اب گھر جا رہا ہوں، میرے اپنے بہت سارے کام ہیں، میرا بزنس ہے، میرا اسکول ہے، میری یونیورسٹی ہے. یہ کریں گے؟ یا وہ کریں گے جو حضرت عقیل کے بھائیوں نے، حضرت مسلم کے بھائیوں نے شب عاشورہ کہا تھا، جب مولا نے کہا کہ چلے جاؤ تو کہا مولا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں ترکتک یا حسین، آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہم، آپ کے بغیر خاک ہو ایسی زندگی پر جو آپ کے بغیر ہے. تو کیا ہم ریڈی ہیں امام زمانہ کے لیے کہ امام آ جائیں تو ہم امام کو دیکھ کے واپس چلے جائیں گے؟ جبکہ دعائے ندوہ میں پڑھتے ہیں کہ امام آئیں گے، ہم امام کے گرد گھومیں گے جب تک امام کامیاب نہیں ہو جاتے. کامیابی یعنی ظاہری کامیابی، یعنی جو ان کی حکومت ہے، جب تک وہ نہیں ہے میں امام کو کیسے چھوڑ کے جاؤں گا؟ یعنی میں جاؤں گا میرے بچے رو رہے ہیں، میرا گھر رو رہا ہے مولا. تو کربلا میں بھی تو ایسے واقعات پیش آئے تھے جو اپنے گھر و خانوادے کے لیے گئے تو واپس نہیں آئے. پھر وہ کربلا آنے والے آئے، حبیب ابن مظاہر آئے، زہیر ابن کہن آیا، اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے. کیا میں یہ جو تقوی پرہیزگاری یہ روزے کس لیے ہیں عزیزان محترم؟ کتنا ثواب کہاں لے کے جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے تو ثواب ملے گا نا. آپ اپنے ایک کارڈ میں، ویزا کارڈ میں یا کریڈٹ کارڈ میں یا کسی ڈیبٹ کارڈ میں جو پیسے ڈالتے ہیں کہ میں فلانی جگہ جاؤں گا کارڈ یوز کروں گا، لیکن وہاں اگر کارڈ کی مشین ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ؟ اس کو کارڈ کہاں سویپ کریں گے؟ کارڈ اپنا مشین ہی نہیں ہے وہاں پہ، تو آپ کارڈ میں جتنے پیسے ڈالتے رہے وہ بیکار ہے آپ کے لیے. تو جس جنت کی تمنا میں ثواب کما رہے ہیں، اگر جنت میں جانے کا موقع ہی نہیں ملا تو کہاں لے کے جائیں گے ثواب؟ اور جنت جب تک نہیں ملنی جب تک سردار جنت راضی نہ ہو، اور جب تک حسین کا بیٹا، حسین کا وارث زندہ ہے. عزیزان محترم، زندگی کی کوئی اور تمنا نہیں ہونی چاہیے. میں کیسے تمنائیں کر رہا ہوں اپنی زندگی میں وقت کے امام کے بغیر؟ متھا ترانا، میں کب دیکھوں گا آپ کو امام؟ عزیزوں نے لیا، میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں مگر میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا. کتنا تڑپتا ہوں میں. ایک عالم دین نے واقعہ بیان کیا، یہ جو ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں سامان ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں، کوئی 50-60 سال پرانی بات انہوں نے بیان کی کہ خراسان مشہد سے وہ وہاں رہنے والا تھا، اور وہ کہتا میں ایک دن سامان لوڈ کر کے جا رہا تھا اور شدید سردی تھی، برف پڑ نہیں رہی تھی لیکن سردی ایسی تھی کہ انسان جم جائے. تو کہتا میں نکلا اور ہائی وے پر تو اچانک سے میرا جو ٹرک تھا وہ بند ہو گیا. اب میں باہر نکلا اور میں خود میکینک بھی تھا، مجھے سب پتا تھا، میں نے پوری کوشش کر لی جتنا میں جہاں ہو سکتا تھا کہ یہاں مسئلہ ہوگا یہاں مسئلہ، مگر ٹرک سٹارٹ نہیں ہوا. اور اتنی سردی تھی کہ میں اگر تھوڑی دیر باہر رہتا تو مجھے پتا تھا کہ میں مر جاؤں گا. اور جب میں نے دیکھا کہ اب غروب کے قریب ہو رہا ہے تو میں کچھ کروں، لیکن میں کیا کرتا؟ کہتا میں آ کر اندر بیٹھ گیا کہ کم از کم اندر پھر بھی تھوڑی سی تو گرمی ہے. لیکن مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں نے غروب تک کچھ نہیں کیا تو آج رات کو میرا جنازہ ہے یہاں سے. اتنی سردی تھی اور مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے میں کہتا ہے میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کے چہرے آنے لگے جنہیں میں خداحافظ کر کر آیا تھا، اور یہ تھا کہ اب میں ان کو نہیں دیکھوں گا. اور اپنی بہت ساری چیزیں مجھے زندگی کی یاد، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے زندگی میں، انسان کہیں نہ کہیں پھنستا ہے ایسی مشکل میں کہ جہاں اسے اپنے اعمال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی، یہ میری کوتاہی تھی. تو کہتے ہیں اس وقت مجھے میرے اعمال آنا شروع ہو گئے. میں نماز کے معاملے میں کوتاہی کرتا تھا، کبھی رہ جاتی تھی، کبھی دیر سے پڑھتا تھا. یہ میرے اندر ایک برائی تھی. اور ایک اور برائی تھی جو میرے اندر تھی، اس کا وہ عالم دین نے بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ یہ دو چیزیں میرے اندر کمزوریاں تھیں. تو میں نے وہیں پر وقت کے امام کو پکارا، یا امام زمان اغثنا، میری مدد کیجیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد اپنا یہ گناہ چھوڑ دوں گا اور نماز اول وقت پڑھوں گا. کہتا یہ میں نے ابھی کیا اور خدا کی بارگاہ میں بڑا گریا کہ خدا مجھے معاف کر، مجھے اس چیز سے نکال. تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں پانا ہے. تو میں سمجھا کہ شاید کوئی اور ڈرائیور ہے جس کی اپنی بھی گاڑی واڑی کوئی خراب ہے. جیسے ہی آیا تو میں اس نے میرے شیشے کے پاس آ کر کہا کہ مجھے کہا کہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ کہہ رہا ہے میں صحیح کرتا ہوں. کہہ رہا نہیں ہو، کہہ رہا نہیں میں کرتا ہوں، تم سیلف کرو. کہتا ہے میں نے جیسے ہی اس نے کچھ کیا تھوڑی دیر میں نے دیکھا ٹرک سٹارٹ ہو گیا. وہ واپس آیا اور شیشے کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگا. تو میں نے کہا کہ بہت شکریہ، چلو میں آپ کے ساتھ چل کر آپ کی گاڑی بھی اگر مشکل ہو. کہتے نہیں میری کوئی مشکل نہیں ہے. کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے
میری لیے مدد کی ہے تو میں کوئی نہ کوئی تو آپ کی مدد کروں. میرے پاس کچھ پیسے ویسے جو تھے, میں نے کہا جو, تو کہنا نہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, بس اس عہد پر قائم رہنا جو تم نے کیا ہے. کہہ رہا یہ میرا سننا تھا تو میرا بدن خشک ہوا اور میں اتنا بھی ادب نہ کر پایا کہ میں باہر نکلتا, لیکن جیسے ہی مجھے سمجھ میں آیا کہ میں باہر نکل کر پاؤں میں پڑ جاؤں, جب تک وہ شخص غائب ہو چکا تھا. لبیک یا حسین